آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے مفتی طارق مسعود کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے مفتی تقی عثمانی کو بھی لے آئیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو یہ میری شرط نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو آپ آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے آئیں لائیو, ٹھیک ہے, اور آ کر بیٹھ جائیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود پھر آپ ہی گئے اور آپ ان سے نہیں ملے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر سب کے بابوں کو کہتے ہیں کہ جی شے ہی کوئی نہیں, پھر آپ ایک اور بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک توڑے آخری بابے دوتے قبر دوتے وکٹری کا نشان نہ بنا لواں اس ٹائم تک میں کدھر نہیں جاندا. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مناظرہ تب کروں گا جب تم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاؤ گے کہ اے ساڈے فرقے دا آ رہا ہے, ایدی ہار میری ہار, ایدی جیت میری جیت, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ تو آ جا مناظرے واسطے, ادھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اپنے صحافت دے کسی وڈے کو لکھوا کے لے کے آ کہ تیری ہار میری ہار, تیری جیت جیڑی ہے او دی جیت. یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, تھوڑا سا کوسچن لمبا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہاں ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے. آپ کا دماغ تو ویسے ماشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی کی شرط لگا دینا مناظرے کے لیے. آپ کا جو بیسک ایم ہے وہ یہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. پھر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عورت, شہرت اور پیسہ ان تینوں سے وہ دور رہتے ہیں. لیکن جب آپ مناظرے کے لیے وہ آتے ہیں, ایک تو آپ سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار انج کرو نا کہ میں ادھر سے ویڈیو چاڑ دا ہاں تو ادھروں ویڈیو چاڑ یوٹیوب ہوتے, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تو پھر ویوز کی اور ڈالر کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ادھروں میں ویڈیو چاڑن لگے ہیں ادھروں تو چاڑ, ٹھیک ہے, بہ کے نہیں ساڈے کولوں ہونا, جی بہ کے کرنا ہی تو مفتی تقی عثمانی تو لکھوا کے لے کے آ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرا مثال دی کہ یہ اتنے سے جو ہے وہ فرقے کے وہ مفتی ہیں, آپ کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مولوی, کہ جی آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر آپ کی تبلیغ بہت زیادہ ہے. اس حساب سے بات کروں تو آپ کے فالوئنگ ہے 3.1 اور مفتی خالد مسعود کی ہے 4.9, طارق مسعود کی 4.98. آپ سے بڑے ہو گئے فالوئنگ کے اندر وہ, ٹھیک ہے. یہ اتنے سی والی بات کا میں نے آپ کو جواب دیا. دوسرا میں نے تو سوال ہی نہیں آپ سے کیا. اوہو آپ نے نہیں کیا, سوال آپ کا نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں میں کھڑا کر رہا ہوں نا کہ آپ وہ بات کریں نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور گڑی شاہ کا مقابلہ, ٹھیک ہے. تو بات ایسے ہے کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ آسٹریلیا ہیں, تو پھر سرکار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا اتنے ورلڈ کپ جیت چکا, تو اس کو بھی تو پھر ان کو آئی سی سی والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ یار کینیا یا افغانستان نال مینوں کی کھڈان تے لگے ہو, میں انی واری ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, انہوں کو آپس سے لڑ مار کے ایک بندہ آ جائے میرے کو, میں اس نال کھیڈ کے تے ورلڈ کپ جیت لاں گا. اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ یاد رکھنا ہے آپ نے, نہیں آپ کا تو دماغ ہی بڑا تیز ہے. اس طرح نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں آپ مناظرے سے کھڑا کیا نا, آپ مناظرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ جتنا آپ نے مقدمہ کھڑا کیا یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ مجھے مناظرے کا چیلنج کس نے کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود کا میں نے دیکھا, آپ نے ان کو ویڈیو بنائی, وہ ادھر وہ یہ مناظرے کا معاملہ ہی نہیں تھا, وہ چیز ہی کچھ اور کیا تھا. وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چلے. نہیں جواب دے دینا آپ. نہیں میں نے تو آلریڈی جواب دیا ہوا ہے, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں پر پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ تو کر کے آئے ہوں گے. میں تو ورکنگ یہ کر کے آیا ہوں. نہیں یہ ایسا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہے. اوہو سرکار, مفتی آپ نے ریحان طارق کی ویڈیو میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کر آئے. ایک بات کریں, میں جواب تو وہی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ویڈیو بنوا کر لائیں. میں اسٹیپ بائی دیکھیں, آپ نے یہ 8-10 باتیں کی ہیں نا, میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں. چلیں جی پہلے ہی لے لیں. ہاں جی لے. آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لیں. ادھر ہی رک جاتے ہیں. ہاں اب یہیں پہ رک جاتے ہیں. ہاں اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں, مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے. مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. میں ایک سے مناظرہ کروں گا, دوسرا سامنے آئے گا, دوسرے سے کروں گا, تیسرا سامنے آئے گا, چوتھا سامنے آئے گا, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ہاں مکتبہ دیوبند تو ایک ہے نا, وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا, تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں. تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو, چاہے وہ
ابھی تو اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں دیوبند مل کے ایک بندہ لانچ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں. اور بڑے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں, مفتی صاحب آئیں, ہم اوپر بٹھائیں گے, میں نیچے بیٹھوں گا. اور اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے اور ان کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کروائیں تو میں تیار ہوں ان کی خواہش کے اوپر, میری خواہش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلتا. آج تک مناظرے کے اینڈ پہ کبھی نے ایک دوسرے کی بات کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی. ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود مناظرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیونکہ 5 لاکھ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے بھی مناظرہ کریں, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں آؤں گا. تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی اے ٹیم ایک ہوتی ہے, اس طریقے سے انڈر 19 ٹیم ایک ہوتی ہے, اسی نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ 20 ٹیمیں پیرلل میں لانچ ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش کے اوپر میں نے کہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر ان کی خواہش ہے تو کسی چھوٹے کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے لیے ویڈیو بنا دیں. یہ ان کی خواہش پہ, میں نے نہیں بیٹھنا, نہ میری خواہش تھی. ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ اگر تم یہ چاہتے ہی ہو تو چلو یوں کر لو, یہ چیز. یہ جو ویڈیو تھی کہ آپ آ جائیں اور اپنا کیمرہ مین بھی مفتی تھا, یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. یہ کچھ اور چیز 2021 کی. جی میں بتاؤں, یہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. نادر علی بھائی جو پی فار پکاؤ ان کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مکتب فکر کو لے کے چل رہے ہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو ہمارے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں. پھر انہوں نے 3 مہینے بعد دوبارہ سے رابطہ کیا. اسی دوران انہوں نے ویڈیو چڑھا دی کہ جی میری نادر علی سے بات ہوئی ہے, انجینئر صاحب سے ملاقات وہ میری کروائیں گے. پھر میں نے نادر علی سے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ ان کو پھر سنڈے والے دن لے آئیے گا, کیونکہ ہم سنڈے کو اکیڈمی کھولتے ہیں, سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے پیچھے ہماری اکیڈمی نہیں کھلتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے میں بات کر لوں گا, جیسے ہی کوئی معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ ان کو لے کے میں خود ساتھ آؤں گا. اچانک مفتی صاحب آ گئے منگل کے دن. اتوار کو آ سکتے تھے, اگلی اتوار کو آ سکتے, اور ان کا ایڈمن ہمارے ایڈمن سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آتے ہی انہوں نے ویڈیو بنائی رات کو کوئی 2-2:30 بجے کہ نہیں میں جیلم میں آ گیا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے صبح سویرے ڈی پی او آفس سے کال آئی کہ آپ لوگ کیا مناظرہ بازی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے, ایک ملاقات تھی اور وہ بھی اس طریقے سے اتوار والے دن ہونی تھی. انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی نہیں کرنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کرنے جا رہے تو اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں. اور وہ 12 مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے میں ویڈیو بناؤں. مجھے انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس دوران ہم نے ان سے رابطہ کرنے بھی کوشش کی کہ چلیں اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو الگ سے کم از کم اتوار والے دن تک کے لیے کو, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ایک الگ بات. میں نے پہلا فون کیا اور سرکار میں نے نادر علی کو فون کیا, بات ہی چھوڑ دیں, جو مین بندہ نہیں اسی دن اسی دن نہیں, رات کو نہیں, صبح مجھے فجر کے بعد پتا چلا. اور میں نے ڈی پی او کی کال آئی تقریباً اس کے اسسٹنٹ کی 8 بجے کے قریب. جب رات کو وہ آئے آپ کہاں تھے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, رات کو 2:30 بجے بنائی نا ویڈیو, تو صبح فجر کے بعد سامنے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتہ ہی, سارا ویڈیو بنا کے آپ کے ایک بندے کو بھی انہوں نے ویڈیو میں لیا ہوا تھا کہ یار اے انادر ایڈمن بھی ہے. نہیں انہوں نے خود ویڈیو بنا, سرکار انہوں نے اپنے چینل سے بنائی تھی, اپنے چینل سے بنائی تھی. صبح کے وقت وہ ویڈیو سامنے آئی تو فون آیا. پھر میں نے نادر علی کو فون کرنا شروع کیا. زور کے وقت اٹھے, انہوں نے کال اٹھائی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس اتوار کو تو مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے, ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں منگل کو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا انہوں نے حرکت کی ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری اکیڈمی سیل ہو جائے گی اس طرح کی حرکت کر کے. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ یار مفتی صاحب کو میں نے ہی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواؤں گا, لیکن مفتی صاحب نے کیا حرکت کی. اور اس بات کی تصدیق نادر بھائی سے آپ پوچھیں گے, وہ بارہا کریں گے. میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی اس چیز کا ذکر طریقے سے کر چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی ان تک جا چکی ہے. ان کو پتہ ہے ہمارے درمیان تو جو بندہ تھا سینٹرل پوائنٹ, جس طرح آپ کے اور میرے درمیان جنید بھائی ہیں, اس طرح میرے اور مفتی صاحب کے درمیان نادر علی بھائی ہیں. طارق مسعود صاحب نے وہ بائی پاس کی, مس کمٹمنٹ کی. جی ظاہر ہے, سنڈے کی بات تھی, ٹیوزڈے کو پہنچ گئے, ٹیوزڈے کو آئے. آپ کو کوئی کال نہیں کی, آپ سے کوئی نہ ایڈمن نے رابطہ کیا نہ ہوا. آ کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو, اور میں نے دیکھا, میں نے اس کا جواب پھر, اور پوری یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہی. بدھ گزر گیا, جمعرات گزر گئی, جمعہ گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, اتوار کو ہی میں بیٹھا. اور پھر میں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں, اگر آپ نے آنا ہے تو بے شک مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی لے آئیں, آئے اتوار کو, میں تیار بیٹھا ہوں.
اس کے بعد یہ وہ ویڈیو ہے جس کا میں ریفرنس جی جی ہاں یہ بعد میں ہاں اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں, آن لائن بات کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا, وہ بھی معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا. وہ بھاگ گئے. نہیں میں یہ بھاگ کا لفظ نہیں, آج کی ڈیٹ میں تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ مفتی صاحب کے میرے اوپر احسانات ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں پیچھے ہٹ گئے, یا ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یار اس معاملے کو چھوڑیں. پر ہاں, اور ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں تھی, میں آپ کو دونوں میں سے ایک رہے. نہیں مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے, ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. ہاں ان کے یہ مزاج ہی نہیں تھا. ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے محظوظ کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں, ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں, اچھی مثالیں دے لیتے ہیں, اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں. تو میں اس میں ان کی کیا مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے, بہن ہاں جی مناظرہ. ٹھیک ہے, نہیں اور اس میں مناظرہ نہیں تھا, گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے, اور میں نے اس میں بھی کہا, بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا جی جی کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ میں گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کیوں ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جان تھوڑے نال گفتگو کر نہیں آئیں گے. کیوں وہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں, 2 کلومیٹر تک نہیں آئے, ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا, ہاں جی ان کو منع کیا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا. نہیں میں نے نہیں چیلنج کیا, میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی, نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہی کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی ہے, وہ جا کر ویڈیو سنگل آؤٹ نہ کریں, مفتی منیف صاحب کی جا کر ویڈیو بنوا کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں, ایک مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں انشاءاللہ. اچھا اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی, سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا, ٹھیک ہے, آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے تھے, آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے. تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی, کیوں کی نہیں گئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی, آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر, میں ویڈیو چاڑ رہا, ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار, ہمارے ویوز لیندے یوٹیوب جاندے چینل ہیں کے یار. اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی, وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مونیٹائز کیا ہوتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں, اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا, انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل, میں نے اپنا بالکل.